خدمت والدین کیا ہے، خدمت والدین کی اہمیت کتنی ہے۔ خدمت والدین کے بارے میں چند احادیث نبویہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ اور اگلی بات سنیے کہ میں آپ کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں، اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو واپس لوٹ اور فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، فرمایا ان کو ہنسا جیسا کہ تو نے ان کو رلایا۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا بیعت کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، کہ تو جا جیسے تو نے انہیں رلایا تھا ایسے جا کے انہیں ہنسا۔ یہ ہے خدمت والدین کا مقام۔ ایک بات ذرا غور سے سنیے، کیا وہ تبلیغ کرنے جو ہم جاتے ہیں، چلے لگاتے ہیں اور اپنے والدین کو پیچھے، بوڑھے والدین ہوتے ہیں، ان کا پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا، انہیں ہم پریشانی کی حالت میں چھوڑ کر اگر ہم سوچیں کہ ہم چلے لگانے جائیں، تبلیغ کرنے جائیں، تو وہ کیا تبلیغ آپ کی قبول ہوگی رب کی بارگاہ میں؟ وہ کیا چلہ آپ کی رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ والدین کی خدمت سب سے بڑھ کر ہے۔ والدین کو اب اگر پریشانی کے عالم میں چھوڑ کر آئیں گے تو آپ رب کی بارگاہ میں آپ کی کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ وہ آپ جتنے دن آپ چلے لگا لیں، سالوں بھر تبلیغ کریں، آپ کہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، لیکن اگر آپ کے والدین ہی آپ سے خوش نہیں ہیں تو وہ آپ کے لیے ثواب نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کے لیے گناہ بن جائے گا، وہ آپ کے ذمہ گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اپنے والدین کو دکھ دے کر آئے ہیں، والدین کو پریشانی کے عالم میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ آگے سنیے، حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین موجود ہیں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ تو فرمایا، ان کی خدمت میں رہو، کیونکہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ غور طلب بات ہے کہ جہاد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی خدمت کرو، کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں والدین کی خدمت کا کتنا بڑا اجر ہے، کہ والدین کی، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کرو، یہ جہاد سے بھی بڑھ کر افضل ہے۔ آگے سنیے، انہی حدیث کی روشنی میں فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان پر حج فرض ہو جائے، یعنی حج فرض ہونے کی شرائط پائی جائے اور اس کے والدین کو اس کی خدمت کی ضرورت ہو، تو وہ حج ملتوی کر دے اور والدین کی خدمت میں کوتاہی نہ کرے، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ حج نہیں کر سکا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے، وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے، سب شرائط پائی جا رہی ہیں، سارا کچھ اویلیبل ہے، تو وہ اگر اس کے والدین موجود ہیں، وہ کسی بڑھاپے میں ہیں، تو ان کی پہلے خدمت کرے، ان کی خدمت میں کوتاہی نہ کرے۔ والدین کی خدمت کا اندازہ لگائیں کہ والدین کی خدمت کیا ہے۔ والدین کی رضا رب کی رضا میں ہے، اور جس شخص سے جس کے والدین ناراض ہوں تو رب بھی ناراض ہوتا ہے، جس سے والدین جس کے راضی ہوں تو اس کا رب بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر جنت، اس لیے فرمایا نا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ
रिजलैहा, क्योंकि जन्नत उनके कदमों के नीचे है, जन्नत वालदेन के कदमों के नीचे है, तो इसलिए वालदेन की खिदमत करें। वालदेन की खिदमत का अंदाज़ा इन जो मैंने आपके सामने अहादीस नबविया पेश किए, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वालदेन की खिदमत की कितनी अहमियत है। और हम वालदेन की खिदमत को बिल्कुल मामूली समझते हैं, और जब हम किसी वालदेन हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जब हम किसी एज पर पहुंच जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कुछ कमाना शुरू कर देते हैं, तो अपने वालदेन को भूल जाते हैं। क्या तुम अपनी माँ की वो पहली रात जिस दिन माँ ने तुम्हें जना, क्या उसका भी तुम हक अदा कर सकते हो? उसका हम हक अदा नहीं कर सकते। जिस रात माँ ने हमें जना, वो किस मुश्किलात से उसने हमें जना, क्या क्या मुश्किलात देखी, उसके बाद हमारी जवानी तक किस किस मुश्किलात को देखा, हमारे लिए गुजरता रहा। माँ सुनिए, माँ चूल्हे पे जलती है और बाप धूप पे जलता है, तब जाके औलाद पलती है। ये है वालदेन का मुकाम। जब आप इस मकाम पर पहुँचेंगे तब आपको एहसास होगा कि वालदेन क्या चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको वालदेन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।